السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے منظر بن زبیر حباری کے پوتے عمر بن عبدالعزیز نے حباری خاندان کی حکومت کیسے قائم کی۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں ہوا کچھ یوں، خلیفۃ المتوکل کے دور میں منظر بن زبیر حباری کے پوتے عمر بن عبدالعزیز نے حباری خاندان کی حکومت قائم کر لی۔ حباری دراصل قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو اسد سے وابستہ ایک شخص اسد حبار اسود کی اولاد تھے۔ اسد حبار 88 ہجری میں مسلمان ہوا تھا اور اس کا پوتا منظر بن زبیر حاکم بن عوانہ کے ساتھ سندھ میں وارد ہوا تھا۔ یہ خاندان بنو امیہ اور بنو عباسیہ دونوں کے عہد میں امور سلطنت میں کسی نہ کسی صورت شریک رہا ہے، اس لیے اس گھرانے کو حکمرانی کے سب گر معلوم تھے۔ چنانچہ جب سندھ کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو اس نے حجازی قبائل کی مدد سے زیریں سندھ کے پایہ تخت منصورہ پر قبضہ کر لیا۔ منصورہ کو ان کے عہد میں خاصا عروج اور ترقی حاصل ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے آثار سبکتگین کے عہد تک موجود تھے اور یہ برہمن آباد کے آس پاس واقع تھا۔ دوستوں حباریوں کے عہد کم و بیش 50 سال پر محیط رہا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ وادی سندھ کے طول و عروض میں کئی چھوٹے بڑے عرب قبیلے حکمران بن بیٹھے تھے، جن کے پاس مرکزی خلافت کی جاری کردہ سندات اور اجازت نامے بھی ہوتے تھے اور وہ خلافت کے بطور خراج کچھ نہ کچھ رقم بھی ادا کرتے تھے، لیکن جو حصہ براہ راست بغداد کے ماتحت تھا اس پر حباری خاندان کی حکمرانی تھی۔ حباریوں کے دور میں سندھ کا پایہ تخت اروڑ تھا اور دوسرا معروف شہر ملتان، منصورہ اور محفوظ وغیرہ تھے۔ اس عہد میں ہندوؤں کے مندروں میں جمع شدہ کثیر سونا، چاندی اور مال و دولت عربوں کے ہاتھ لگا تھا، اور جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ مرکزی خلافت کو بھیجا گیا تھا، مقامی ہندو راجاؤں سے بھی عربوں کے تعلقات قائم ہوئے اور ایک روایت کے مطابق 270 ہجری 883 عیسوی میں ایک مقامی ہندو راجا جس کا نام عرب مورخوں نے محروق بن رائق لکھا ہے، منصورہ کے حباری حاکم سے درخواست کی کہ مقامی سندھی زبان میں اسلام کی تعلیم لکھ کر بھجوائے۔ عبداللہ حباری نے ایک عرب النسل شاعر کو، جس کی پرورش منصورہ میں ہوئی تھی، ہدایت کی کہ وہ راجا کی خواہش کی تعمیل کرے۔ چنانچہ اس نے سندھی میں ایک قصیدہ لکھا جس میں اسلام کے عمومی پیغام کی وضاحت بھی کی گئی تھی، جسے راجا نے بہت پسند کیا اور اس شاعر کو اپنے دربار میں طلب کر کے قرآن کی تفسیر بیان کرنے پر مأمور کیا۔ راجا نے اسے کافی مال و دولت سے سرفراز کیا۔ اس دور میں دیبل میں زلزلے کا احوال بھی ملتا ہے جس میں 1,50,000 لوگ لقمہ اجل ہوئے تھے۔ زخمیوں اور مجروحین کی تعداد اس سے کہیں زیادہ تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دیبل کتنا آباد اور شاندار شہر رہا ہوگا۔ اس عہد میں عربوں کے مختلف قبائل کے سندھ میں آباد ہونے کی شہادت بھی ملتی ہے، جن کی اعلیٰ اولاد اب قدیم سندھ کی توریث کی دعوے دار ہے۔ بغداد تک ڈاک کے باقاعدہ نظام کا پتہ بھی چلتا ہے۔ دریائے سندھ اور بری راستے سے تجارت کے فروغ کا احوال بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس زمانے میں منصورہ کی حکومت نہ صرف وسیع ہو گئی تھی بلکہ اس کے تحت کم و بیش 3 لاکھ چھوٹے بڑے دیہات آباد تھے۔ قابل کاشت زمین میں زبردست اضافہ ہوا تھا۔ بالعموم امن کا دورہ تھا۔ مقامی آبادی تیزی سے مسلمان ہو رہی تھی اور مخلوط تہذیبی آثار ابھر رہے تھے۔ دوستوں حباریوں ہی کے آخری دور یعنی عبداللہ عمر حباری کے عہد حکومت میں اسماعیلی فرقے کے داعیوں اور مبلغین کی سندھ میں آمد شروع ہوئی تھی۔ اسماعیلی فرقہ دراصل شیعہ فرقے کی ایک شاخ ہے۔ شیعہ فرقے کے چھٹے امام سیدنا جعفر صادق م کے انتقال کے بعد شیعوں میں 2 فرقے ہو گئے تھے۔ ایک گروہ نے سیدنا حضرت موسیٰ
کاظم بن سید جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کو امام اور جانشین تسلیم کیا، اور دوسرے گروہ نے سیدنا اسماعیل بن جعفر صادق کو امام مانا۔ چونکہ سیدنا اسماعیل پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، چنانچہ ان کے فرزند سیدنا حضرت محمد رحمہ اللہ علیہ امام قرار پائے۔ پھر سیدنا احمدونی اور آپ کے جانشین سیدنا حضرت محمد تقی الحبیب، اور ان کے بعد سیدنا حضرت حسین الرضی اور آپ کے خلیفہ سیدنا امام عبداللہ عبید اللہ المہدی ہوئے، جو افریقہ میں سلطنت فاطمیہ کے بانی ہیں۔ اسی فرقے کو ہندوستانی میں اسماعیلیہ کہا گیا۔ خلافت بنو عباسیہ تیسری صدی ہجری کے دور میں اسماعیلیوں کو مذہبی اور سیاسی وجوہ کی بنا پر محفوظ علاقوں کی تلاش سندھ میں بھی لے آئی، اور اس طرح یہاں اسماعیلی دائیوں کی آمد شروع ہوئی، اور پہلا داعی ہشم 270 ہجری میں سندھ میں وارد ہوا، اور اس نے یہاں تبلیغ کا کام شروع کیا تھا۔ اسماعیلیوں کو ملتان میں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ اس وقت تک سندھ میں مرکزی حکومت کا تصور ختم ہو چکا تھا، اور ملتان اور منصورہ خود جداگانہ مراکز بن چکے تھے۔ سیاسی اعتبار سے عربوں کے اثرات سندھ میں روبہ زوال تھے۔ اسماعیلیوں کا کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے تبلیغ دین اور حکومت کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ رسوخ حاصل کرنے کی خاطر خود کو مقامی رنگ اور آہنگ میں ڈھال لیا تھا، اور مقامی زبان میں تحریر کردہ ان کے گرنان بھی اسماعیلی جماعت خانوں میں مذہبی عبادتوں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب